مومن رہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یوں کہیے کہ اللہ کا پیغام ہے اور مسلمانوں کا ان کا مقام بتلایا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ اپنے پیغام میں؟ ہمت نہ ہارو، رنج مت کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارو، رنج مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے، سر بلند تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، بس اس مقام کی قیمت لے کے آؤ، اس مقام کے لیے قیمت لے کے آؤ۔ جب یہ اللہ کا پیغام آیا تو مسلمانوں کی ایک بھی حکومت نہیں تھی، کوئی اسلامی حکومت نہیں، اور مسلمان صرف جزیرہ عرب تک محدود تھے۔ تنگ دستی اور فقر انتہا درجے کا تھا۔ جو کی روٹی، اونٹ کا گوشت، یہ ان کی غذا تھی۔ چھوٹا موٹا کھردرا لباس، کچی مٹی کے بنے گھر یا کوئی خیمہ، یہ مسلمانوں کی حالت، اور قرآن انہیں نوید کیا سنا رہا، پیغام کیا دے رہا؟ ہمت نہ ہارو، رنج مت کرو، سر بلند تم ہی رہو گے۔ اس وقت کی دو سپر طاقتیں فارس اور روم، ساری دنیا بندر بانٹ کی تقسیم میں تھی۔ ایران، فارس، پورا مشرق اس کا زیر اثر تھا، اور پورا مغرب روم کے زیر اثر تھا۔ ساری دنیا ان دو سپر طاقتوں کے درمیان تقسیم تھی۔ ان کی تہذیب کا جھنڈا لہرا رہا تھا، ساری دنیا ان کے زیر اثر تھی۔ ان کا سکہ چل رہا تھا، ساری دنیا میں ان دو سپر طاقتوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ یہ مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتا تھا۔ خوشحالی، فراوانی، یوں لگتا ساری دنیا ان کے زیر اثر ہو کے رہ گئی۔ اس موقع پہ ان حالات میں قرآن پیغام دے رہا، کوئی اسلامی سلطنت۔ آج اقوام متحدہ میں اسلامی دنیا کے کتنے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کتنے بڑے وسائل ہیں، تو ہم تو اس آیت کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہمت نہ ہارو، رنج مت کرو، سر بلند تم ہی رہو گے۔
علم غلط ہو گیا، اللہ کے پیغام سے دوری ہو چلی، قرآن سے دور ہوتے چلے گئے۔ مسلمانوں کی جب پستی کا ذکر آتا ہے تو نظر جاتی ہے مادی وسائل، ظاہری مسائل، کہ معاشی طور پہ، مالی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، ترقیاتی نظام سے مسلمان پوچھے ہے، اس لیے ذلت اور پستی میں۔ جب اس کی بلندی اور غلبی کی بات ہو تو نظر پھر بھی ان ظاہری اسباب و وسائل پر۔ سچ یہ ہے کہ کفر کے غلبے کے اسباب اور ہیں، مسلمانوں کے غلبے کے اسباب و وسائل اور ہیں۔ مسلمان ظاہری اسباب و وسائل کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے ہاں کامیابی اور غلبے کی بنیاد ایمان ہے۔ بدقسمتی ہے یہ پیغام مسلمانوں کے لیے تھا، یہ جو مقام بتلایا گیا یہ مسلمانوں کا مقام ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ پیغام مسلمانوں کو دیا گیا، لیکن کفر جانتا ہے، اس نے اس پیغام کو سمجھا، اس نے اس پیغام کو سمجھا کہ جس قدر ہو سکے مسلمانوں کو ایمانی اسلامی زندگی اور اس حقیقت سے دور رکھو، جس قدر ہو سکے ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو، ان کے معاشرے اور سوسائٹی کو اسلام ایمان کی حقیقت سے دور رکھو، یہی ان کی پستی اور ذلت کی بنیاد ہے۔ وہ جانتے ہیں، انہوں نے اسے بطور ہتھیار کے استعمال کیا اور مسلمانوں کی دنیا میں انہوں نے اپنے ایسی نسل تیار کی ہے اسلامی دنیا میں جن کی ذہن سازی بھی یہی ہو چلی ہے، ان کے ہاں بھی ایمان اسلام کی قدر و قیمت اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور جب تک مسلمان ایمان اور اسلام کی حقیقت سے دور رہے گا مسلمان کبھی دنیا میں عزت اور غلبی کی بنیاد پر زندگی نہیں گزار سکے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے کہ تمہاری سر بلندی، تمہارا غلبہ، اس کی سب سے بڑی طاقت اور قیمت تمہارا ایمان ہے، بشرطیہ کہ تمہارے پاس ایمان کی حقیقت ہو۔ اگر کسی مجلس میں، کسی ماحول میں، کہیں تذکروں میں یہ بات آ جائے کہ مسلمانوں کی پستی کی وجہ ایمان کی حقیقت سے محرومی ہے، کہاں تذکرہ ہے؟ یہ سبق کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ اس کے تذکرے کہاں ہیں کہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت اور غلبی کی بنیاد ایمان ہے؟ اور یہ حقیقت اللہ بتا رہا ہے، اور ماضی میں اور ہمارے اسلاف میں جو دنیا میں ان کی عزت کا اور غلبے کا ڈنکا بجا ہے، اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس کوئی طاقت تھی تو وہ ایک طاقت تھی ان کے پاس، اور وہ یہ تھی کہ وہ ایمانی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے، اسلامی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اعلان کر رہے لوگوں اعزنا اللہ بالاسلام، آج جو ہم عزت اور غلبی کی اس بلندیوں پہ کھڑے ہیں اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی معاشی ظاہری ترقی نہیں، صاف اعلان کر رہے اعزنا اللہ بالاسلام، ہم جو کچھ آج یہاں ہیں اسلام کی بدولت ہے، جو کچھ ہے اسلام کی بدولت ہے۔ اور اگلی بات بھی آنے والے قیامت تک انسانوں کو سنا گئے اور بتایا وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اگر تم نے ایمانی اسلامی زندگی کے چھوڑ کر کسی اور راہ پر عزت اور غلبے اور ترقی کے نقشے پہ چل پڑے، تمہیں ذلت اور پستی سے پھر کوئی طاقت نہیں روک سکتی، تمہیں ذلت اور پستی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اعزنا اللہ بالاسلام ومن یبحث دونہ اضلہ اللہ، پھر ذلت اور رسوائی۔ تو مسلمانوں کا مقام ہے وانتم الاعلون، تم غالب رہو گے، لیکن اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم پورے ایمان والے ہو۔ دور صحن میں رکھے دو سیب، حقیقی اور نقلی، پلاسٹک کا اور اصلی، دور کی نظروں سے تو وہ ایک جیسا ہی نظر آتا ہے، لیکن جب دونوں کو ہاتھوں میں اٹھائیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک جو واقعی سیب ہے اس میں رنگت ہے، اس میں خوشبو ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں ذائقہ ہے، اور جو نقلی ہے اس میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسلمان کی حقیقت میں اور مردم شماری کے مسلمانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نام کا صاحب ایمان اور امین ایمان کی حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نقلی شیر ہو نا، نام تو اس کا بھی شیر ہے، لیکن معصوم بچہ بھی اسے اپنی ٹھوکر سے گرا دے، اور ایمان کا صرف نام رہ جائے تو دنیا کے چند ٹکوں سے بھی اس مسلمان کو بیچا اور خریدا جا سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مفادات کے سامنے بھی یہ بکتا اور فروخت ہوتا نظر آئے، اور دنیا میں آج ایسے کئی سارے مسلمان ہیں جو بہت آسانی سے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتے، بہت آسانی سے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتے، ان کی گنتی کوئی تھوڑی نہیں ہے، لیکن ایمان اسلام کی حقیقت ہو، دنیا کی ساری منڈیوں کی دولت بھی مل جائے اسے نہیں خریدا جا سکتا، اسے نہیں خریدا جا سکتا۔ ایمان بڑی چیز ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایمان والو، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ میں تمہاری مدد اور نصرت کے لیے کھڑا ہوں، اس جہان میں نہیں، اس دنیا میں میں تمہاری مدد اور نصرت کے لیے کھڑا ہوں۔ بتائیے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہو پھر یہ ذلیل و رسوا ہو، پھر یہ ذلیل و رسوا ہو، لیکن اللہ نے ایک قیمت مانگی ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، میں ایمان والوں کی مدد کروں گا، لیکن ایمان تو ہو، ایمان تو ہو۔ ایک شخص آیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا ایمان ہے یا نہیں؟ صحت مند ہے، بیمار ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، ایمان ہے یا نہیں؟ مل ایمان،
بڑا خوش نصیب، اور اس امت پر اس سوال کرنے والے نے بڑا احسان کر دیا۔ اگر یہ سوال نہ کرتا اور موت کی گھڑی آ جاتی، اس امت پر بڑا احسان کر دیا اس سوال کرنے والے نے۔ اللہ کے نبی سے وہ ایسی علامت مانگ لی، ایسا پیمانہ مانگ لیا، ایسا معیار کا سوال کر لیا کہ امت اپنا ایمان اس پیمانے پہ پرکھ سکتی ہے، اس آئینے میں اپنی ایمانی زندگی دیکھ سکتی ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیسے پتہ چلے گا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ جب تو اللہ کا کوئی حکم پورا کر لے، تو اللہ کی فرما برداری کر لے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر لے، تیرے اندر خوشی آ جائے، کوئی دولت مل گئی، کامیابی مل گئی ہے، سرمایہ ہاتھ آ گیا ہے، خوش ہو جائے اندر سے۔ اگلی بات وسعت کا سیئتوں کا، اور تجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی خطا اور گناہ ہو جائے، تو کوئی اللہ کا حکم توڑ بیٹھے، تو پریشان ہو جائے، تو بے چین ہو جائے، تجھے چین نہ آئے۔ اللہ کا حکم، اس کی نافرمانی، بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ میرا یہ معاملہ، اس اتنے بڑے محسن کے ساتھ میرا یہ سلوک۔ شریف بچہ ہو نا، شریف بچہ، ساری زندگی اس کے باپ نے اسے کبھی مارا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اپنے باپ کی عظمت اور احترام اس درجے کا ہے کہ جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ ابا نے میری کسی کمی کو، کمزوری کو دیکھ لیا، تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، لیکن ساری زندگی نہیں مارا، لیکن جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے ابا کو میری اس کمزوری کا پتہ لگ گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور یہ رونگٹے اس کے دل میں یہ تصور ہے کہ میرا باپ میرا کتنا بڑا محسن ہے، مجھ پر اس کے کتنے احسانات ہیں، اور جب اسے یہ میری بات پتہ لگ گئی کتنا دکھ، کتنی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ، ایمان ایمان ہے۔ جب مسلمان سے کوئی خطا ہو جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اسے چین نہیں آتا، یہ پریشان ہو جاتا ہے جب تک کہ اس مولا کریم سے معافی نہ مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی دیکھ لو، اگر یہ دونوں علامات زندگی میں موجود ہیں، نیکی کرنے پر خوشی ہو رہی ہے، گناہ کرنے پر بے چینی اور پریشانی اور ندامت اور شرمندگی ہو رہی ہے، سمجھ لو اللہ نے تجھے ایمان کا نور دے رکھا ہے، تجھے ایمان کی حقیقت نصیب ہے، تجھے ایمان کی حقیقت نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جہاں ایمان اسلام کی حقیقت نہیں ہوتی، صرف نام کا اور جنازے کا اور ابتدائی پیدائش کے اور مرنے کے اور مردم شماری کا صرف مسلمان ہوتا ہے، اور ایمان اسلام کی حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت میں اندر نفاق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی علامت بتائی، فرمایا اس کی علامت یہ ہے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس سے اتنا معمولی لیتا ہے، اتنا معمولی لیتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی۔ فرمایا یہ اندر نفاق ہے، یہ ایمان اسلام کی حقیقت سے محروم ہے۔ اور معاملہ اب تو اس سے بھی سنگین ہے بھائی، معاملہ اس سے بھی سنگین ہے کہ صرف گناہ کو معمولی نہیں لیتا، اب تو اللہ کی نافرمانی اس کے ہاں عزت کا سامان بن گیا، گناہ اسٹیٹس بن گئے، گناہ فخر کی چیز ہو گئی، گناہوں میں ترقی سمجھ بیٹھا، یہ اللہ کی نافرمانی میں کامیابی سمجھ بیٹھا۔ معاملہ اس سے بھی سنگین ہے، اور پھر یہ مسلمان امید رکھے کہ میری ذلت کی گھڑیاں ختم ہو جائیں، پستی کے دن ختم ہو جائیں، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، یہ اللہ کا پیغام بھولے بیٹھا ہے، یہ اللہ کا پیغام بھولے بیٹھا ہے۔
اور من حیث الامت من حیث القوم اللہ کا اس پیغام کو فراموش کر بیٹھی ہے جو اللہ نے یہ قرآن میں بتایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ہمت نہ ہارو، رنج مت کرو، سر بلند تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے قیمت چکا دو بھائی، قیمت لے آؤ، ایمان کی حقیقت لے آؤ، پھر میری مدد اور نصرت تمہارے ساتھ۔ تو میرے عزیزو یہ اللہ کا پیغام ہے، اور سچ یہ ہے کہ مسلمان اس مقام کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اس مقام کے لیے دنیا میں آیا تھا، دنیا میں اس کا اسلام اور اس کا دین بھی غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور مسلمان بھی دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔ ذلت اور رسوائی اور پستی کے لیے مسلمان نہیں پیدا ہوا تھا، لیکن مسلمان آج اس اللہ کے پیغام کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ میرے عزیزو اللہ کرے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت بھی نصیب فرما دے، اور اس ایمان کی حقیقت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اللہ ہماری زندگیاں اور صلاحیتیں وسائل بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔